بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. صرف انبیاء ہی معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ دوسرے طبقے کے اندر میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی، اور بعض اہل حجاز نے مناولے کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو آپ نے ایک سریے کے موقع پر لکھ کر دیا تھا. اب یہ واحتج بعض اہل الحجاز، تو یہ بعض اہل الحجاز سے کون مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بعض اہل الحجاز سے مراد امام صاحب کے شیخ الحمیدی ہے. حدثنا الحمیدی، جن کی پہلی روایت سے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. امام شافعی کے تلمیذ ہے اور امام بخاری کے شیخ ہے الحمیدی. تو کہا کہ حمیدی مراد ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیتے تھے واحتج الحمیدی، واحتج الحمیدی کہنے کے بجائے واحتج بعض اہل الحجازی کہا آپ نے. ایسا کیوں کہا؟ کہا اس وجہ سے کہ حمیدی سے ان کو بڑی مناسبت تھی، اور حمیدی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ادنا سا بھی اعتراض جیسا آئے یا ان کی طرف کوئی بات ایسی منسوب ہو جس سے ان کی عظمت اور علمی شان میں کچھ کمی آوے، ایسا کچھ ہو، امام بخاری اس کو پسند کر رہے نہیں تھے. اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا، کہا واحتج بعض اہل الحجاز. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے شراح ایسے آ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیں گے. اگر آپ نہیں بھی ذکر کریں گے تو شراح ایسے آ رہے ہیں کہ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے لائیں گے کہ بعض اہل الحجاز سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ بھی استاد کی عظمت، استاد کا ادب اور احترام، اس سے امام بخاری کا کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے استاد کی شان کو بالکل گھٹانا پسند کرتے تھے نہیں. یہ بھی ایک ادب ہے. جب آدمی اتنے انتہا درجے کے ادب تک پہنچتا ہے تب جا کر اللہ ان سے بخاری جیسا کام کیا کرتا ہے، کرواتا ہے. تو فرماتے ہیں واحتج بعض اہل الحجاز، اور بعض اہل حجاز نے استدلال کیا ہے مناولے کے باب میں بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، حیث کتب لامیر السریۃ، کہ آپ نے امیر سریہ کو کتاباً، ایک کتاب لکھ کر دی، وقال، اور آپ نے انہیں مکلف کیا، لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا وکذا، کہ اسے پڑھنا مت تم یہاں تک کہ فلاں فلاں جگہ پر کیا ہو جاؤ، پہنچ جاؤ. فلما بلغ، پھر جب وہ اس جگہ پر، ذالک المکان، اس جگہ پر پہنچ گئے، قرأہ علی الناس، تو انہوں نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس کے بارے میں انہیں خبر دی. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو مناولہ کا طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے مورخین اور محدثین، ایک ہے غزوہ اور دوسرا ہے سریہ. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو. اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو، البتہ براہ راست بذات خود اس میں شرکت نہ کی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، اور اس سریے والے جو امیر تھے انہیں ایک کتاب دی، انہوں نے لکھ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوایا، وقال، اور کہا، لا تقرأہ، ابھی مت پڑھنا، حتی تبلغ مکان کذا وکذا، یہاں تک کہ فلاں فلاں، ایک جگہ کا نام لیا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، کئیتا زیتا،
مجاز ہے کس سے؟ حدیث سے، اور کذا یہ عبارت ہے، تو یہ کنایہ کے طور پر یہ الفاظ کیا کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکان کذا و کذا کا فلاں فلاں جگہ پر آپ پہنچ جائے تو وہاں پر جا کر اس کو پڑھنا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، اور چھوٹی سی جماعت تھی، اور انہیں اگر وہ بات مدینہ سے بتا دیتے تو شاید ان کے لیے گناہ گزرتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کی اور کہا فلاں جگہ پر پہنچنے کے بعد اسے پڑھ کر سنانا، تو پھر ان کے لیے گناہ گزرے گا نہیں، اس لیے کہ ایک لمبا راستہ وہ طے کر چکے ہوں گے، اور وہاں جہاں سے اس کو پڑھ کر سنانا تھا وہاں سے پھر اس کی زیادہ مسافت باقی رہتی تھی نہیں، تو یہاں سے ڈائریکٹ بتایا جاتا تو مسافت کے طول کی وجہ سے ان پر گناہ گزر سکتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ فلاں فلاں جگہ پر پہنچنے کے بعد اسے پڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو مناولہ سے تعبیر کیا، قال لا تقرؤوا حتى تبلغ مكان كذا۔ کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا مناولے کی تعریف کہ شیخ یا امیر یا راوی جو بھی ہو وہ لکھ کر دے اور کہے کہ یہ آپ کو، اس کے بعد آپ نے پڑھا ایک تو مقرون بالاجازہ ہوتا ہے اور دوسرا مجردہ ہوتا ہے، مجردہ عن الاجازہ ہوتا ہے۔ دیکھو امام بخاری جو ہے انہوں نے یہاں پر اسی وجہ سے بعض اہل الحجاز کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اجازہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اجازہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ استدلال تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اسی وجہ سے استدلال تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ تو وہ اپنے شیخ کی طرف کسی کمزور بات کی نسبت کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو کہا لا تقرؤوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان، پھر جب اس جگہ پر پہنچے قرأه على الناس، مناولہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھ کر دیا اور آپ نے وہ لکھا ہوا لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو اس میں اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں ہے لیکن اشارتاً تو اجازت ہے ہی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ مناولہ اور عرض علی الشیخ اور قراءت الشیخ، یہ ساری چیزیں، یہ اصطلاحات تو بات کی ہے، تو وہاں تک کی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی نہیں، لہذا اس بنا پر یہ ایک طرح سے اجازت ہی تھی۔ تو فرماتے ہیں فقرأه على الناس واخبرهم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں خبر دی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں یہاں سے ایسا ایسا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو مناولہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ مناولہ ہو گیا، گویا کہ ایک تعلیق کے ذریعے سے اس مناولے کو ثابت کیا ہے، اگرچہ امام بخاری نے اسی روایت کو اپنی کتاب المغازی کے اندر میں موصولاً کیا ہے، نقل کیا ہے، اپنی پوری سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق۔ امام بخاری اپنے شیخ اسماعیل ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن بن عوف سے روایت نقل کرتے ہیں، گویا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں ابراہیم، اور ان کے بیٹے ہیں سعد، اور ان کے بیٹے ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن بن عوف صحابی کے پرپوتے ہیں۔ عن صالح، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن کیسان، جہاں بھی امام بخاری اس طریقے سے صالح کو مطلق لاتے ہیں تو اس سے مراد صالح ابن کیسان المدنی ابو محمد ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز
کے بچوں کے معلم اور مؤدب تھے، یہ اپنے زمانے کے مدینہ کے انتہائی جلیل القدر محدث تھے، اور آپ کے بڑے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کے حافظے کے بھی اس زمانے میں بڑے چرچے ہوتے تھے، صلاح اور تقوی اور آپ کا علم۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ مدینہ کے گورنر تھے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے حضرت صالح ابن کیسان کو مکلف کیا تھا، اسی لیے انہیں مؤدب اولاد عمر بن عبدالعزیز سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو صالح ابن کیسان متفق علیہ طور پر ثقہ راوی ہے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری سے۔ ابن شہاب جب بولا جاوے تو محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، یہ ان کے دادا ہے شہاب، لیکن ایسا ہی ہوتا تھا امام احمد ابن حنبل، تو ابن حنبل یہ ان کے ابا نہیں ہیں بلکہ ان کے دادا ہے، مگر وہ مشہور ہو گئے ایسے ہی۔ تو اللہ رب العزت کو کسی کی کیا ادا پسند آئے اور کس کو کیسے مشہور کر دے، یہ اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اپنے نام سے بھی مشہور نہیں ہوئے، اپنے والد کی طرف سے بھی نسبت کرتے ہوئے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ اپنی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہوئے۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم نے بتایا آپ کو کہ ابن شہاب زہری مدون حدیث میں سے ہے، جن کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کا شرف حاصل ہوا ہے، ابو بکر بن حزم اور امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری۔ اور اس سے قبل آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ بعض منکرین حدیث خاص طور پر تمنا عمادی کر جو اپنے آپ کو رجال کا ماہر کہتا ہے، اور خود بھی اس کے طائفہ ضالہ وہ بھی اس کو رجال کا ماہر مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہو تو پھر رجال کا ماہر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے امام ابن شہاب زہری کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابن شہاب زہری بھی شیعہ تھے اور طبری بھی شیعہ تھے، اور یہ خود منکر حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل تدلیس نہیں بلکہ خداع سے کام لیا ہے اس نے۔ میں نے کہا آپ کو کہ اتنی موٹی سی کتاب ایک مرتبہ کوئی صاحب اندور کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے مجھے دی تھی، مولانا یوسف صاحب اتفاق سے ابھی 2-4 دن پہلے وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے آنٹی۔ تو میں نے ان کو پوچھا بھی کہ وہ لوگ جو طبقہ آپ کو 20-25 سال پہلے ملا تھا وہ اندور میں ہی رہتے ہیں، وہ ہے یا نہیں؟ کہا اب پایا جاتا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں ان کا زور کیا ہوا ہے؟ کم ہوا۔ تو وہ بیان کرنے کے لیے گئے تھے، جامعہ میں استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن شہاب زہری اور طبری تو شیعہ ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے شیعہ ہے؟ تو کہا کہ وہاں پر کچھ لوگ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو کیا ہے، شیعہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کسی کے بولنے سے تھوڑی بات چلے گی، اذا جاءکم بنبأ فتبینوا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو آپ ان کو پوچھو کہ کس بنیاد پر آپ ان کو شیعہ کہتے ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے زیروکس نکال کر کتاب بھیجی، 400 صفحے کی، 450 صفحے کی، اب وہ لمبی چوڑی کتاب۔ اب وہ کتاب کو پڑھے تو میرا بھی سر پھر گیا۔ واقعتاً اس کے اندر میں ہر جگہ پر نقل کیا ہوا ابن شہاب، بڑی بڑی کتابوں کے، تاریخی کتابوں کے حوالے سے، تو میرا بھی سر چکرایا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو مدون حدیث کہا ان کو یہ پورے شد و مد کے ساتھ، عبارتوں کے ساتھ، عربی عبارتوں کے ساتھ شیعہ ثابت کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ ابن شہاب زہری پر تو کسی قسم کا کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے نہیں، وہ تو ہے ہی مدون حدیث، لیکن یہ تمنا عمادی کون سی بلا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر میں نے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ تمنا عمادی منکر حدیث ہے، اور اپنے انکار حدیث کی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس نے خداع اور دھوکے سے کام لیا۔ اور ابن شہاب نام کا کوئی راوی تھا جو رافضی تھا، اس رافضی ابن شہاب کے اوپر جتنی مورخین نے باتیں کہی تھی وہ ساری اٹھا کر محمد ابن مسلم ابن شہاب کے اوپر کیا کر دیا، اس نے چسپا کر دیا۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ کے نام سے بھی تقریباً 13 فقہ اور حدیث کے کتابوں کے اندر میں 13 لوگ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں شیعہ بھی ہے، معتزلہ بھی ہے، خوارج بھی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ نے ایسا کہا، ابو حنیفہ نے ایسا کہا، تو وہ جو الگ الگ ابو حنیفہ کچھ بھی کہتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا کر کیا کرتے ہیں، امام صاحب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور چسپا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی امام طبری کے بعد، اس لیے امام شامی، امام ابن العابدین الشامی
جن کو خاتم المحققین کہا جاتا ہے، تو امام شامی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کتاب میں کتنا بھی بڑا جبل العلم ہی کو کوئی حوالہ نہ دے دے، اس کے حوالے پہ بھروسہ کرنا مت، اس نے کہاں سے لیا ہے وہ تحقیق کرنا، اصل مصدر اور اصل مرجع کی طرف مراجعات کرنا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے بھی ایسا لگا کہ اچھے بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی سنی سنائی بات یا بیان کرنے میں ظہور ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ کبھی بھی کسی کی بات پر آنکھ بند کر آپ بھروسہ کر سکتے نہیں ہیں۔ بہرحال امام ابن شہاب زہری مسلم امام ہے، سن ہجری 124 کے اندر میں آپ کا انتقال ہوا، امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے، آپ کے اساتذہ میں سے ہے۔ ان عبید اللہ، اب ابن شہاب زہری امام صاحب کے استاد ہو اور ایسا کہا جاوے کہ امام صاحب قلیل الحدیث ہو، کتنی بڑی حماقت ہے کہ مدون حدیث تو ان کا شیخ ہے، جس نے احادیث مبارکہ کی کیا کی ہے، تدوین کی ہے، وہ امام صاحب کا کیا ہے، شیخ ہے۔ جب مدون حدیث جس کا شیخ ہوگا تو وہ قلیل الحدیث اور حدیث کے باب میں وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حدیث کے باب میں کمزور ہو وہ آدمی فقیہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ فقیہ بننے کے لیے محدث بننا ضروری ہے، اور اچھا محدث ہونے کے لیے بھی فقیہ ہونا ضروری ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم میں جدا ہو سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس کے اندر میں جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، یہ حدیث کی کتابیں کم پڑھائی جاتی ہے اور فقہ کی زیادہ پڑھائی جاتی ہے، کہا کہ فقہی اختلافات زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث کی فنی مباحث سے بھی بحث ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، البتہ اس فقہ کے بغیر اس کا کام چلے گا ہی نہیں، جب تک کہ فقہ کو حدیث کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ کیوں کہ حدیث کا مقصد ہے العمل بالسنہ، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، اور اس عمل کی صحیح نوعیت کو کون بیان کرے گا؟ آپ کو فقہ بیان کرے گا۔ اس کے درجات کو کون بیان کرے گا؟ آپ کو فقہ بیان کرے گا۔ مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی نے بڑی اچھی بات اس دن کہی، انہوں نے کہا تھا نا کہ بھائی ہمارے فقہا کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مراتب کو بیان کیا کہ احکام کے مراتب کیا ہے، کہ جو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ سے ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا، جو قطعی الثبوت ظنی الدلالہ سے ثابت ہوگا وہ واجب ہوگا، جو ظنی الثبوت قطعی الدلالہ سے ثابت ہوگا وہ سنت مؤکدہ ہوگا، اور جو ظنی الثبوت ظنی الدلالہ سے ثابت ہوگا وہ مستحب اور مندوب ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا، اس سے اوپر والا وہ مکروہ تحریمی ہوگا، اس سے اوپر والا قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہے تو اس صورت میں حرام ہوگا۔ تو کہا یہ فرق مراتب ہمارے فقہا نے جو بیان کیے ہیں، یہ اسی کی روشنی میں پوری کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا نا کہ بھائی غیر مقلدین کو پانچویں فقہ ہم نہیں مان سکتے، کیوں؟ ان کے یہاں پر فرق مراتب ہی نہیں۔ ابھی گزشتہ کل ہی میں ایک کتاب پڑھا تھا، مقدمہ بخاری، مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی کوئی ہدیے میں دے کر گیا تھا، تو اس کتاب میں اس جگہ پر بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی تھی کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ کسی زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے دارالعلوم کے اندر میں بڑا شدید اختلاف چلا تھا اس پر، حدیث اور سنت کے فرق کے اوپر۔ ایک طرف حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ تھے، اور دوسری طرف حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دونوں حضرات میں بڑی بحث چلی تھی اور بڑا شدید اختلاف ہوا تھا۔ تو بہرحال حدیث اور سنت میں اختلاف ہے، اور وہ بڑا باریک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ سنت اسے کہا جاتا ہے جو جس پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو متعدد بار، وہ سنت ہوتا ہے۔ اور حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہو، صرف جواز کے لیے حضور نے ایسا کیا ہو تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ یہ غیر مقلدین اس فرق مراتب کو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ ایک غیر مقلد عالم نے امریکہ کے اندر میں کہہ دیا کہ بھئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے،
کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ایک منچرا کھڑا ہوا بیچ میں سے، کہا اچھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے، کیا عورت کے لیے بھی سنت ہے؟ بولے یہ خاموش ہو گیا، ابھی کیا جواب دیتا، کچھ جواب نہیں بن پڑا۔ تو کہا اس کو سنت نہیں کہیں گے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت اور امت کے جواز کے لیے بیان کیا ہو اسے حدیث کہیں گے، کہ حدیث سے ثابت ہے، مگر اسے سنت نہیں کہا جائے گا، اسے سنت نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ اس طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی وجہ کیا کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کسی کو کوئی عذر ہو اور وہ بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکے، یا کوئی جگہ ایسی ہو جس جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرنے میں اپنے بدن یا اپنے کپڑے کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے موقع پر آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، یہ صرف جواز کے لیے۔ تو جو صرف جواز کے لیے ہوتا ہے اسے حدیث کہیں گے، اسے سنت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک بڑی اچھی بات یہ بھی لکھی کہ نہ تو ہر حدیث سنت ہوتی ہے اور نہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے، کبھی حدیث سنت ہو سکتی ہے اور کبھی سنت حدیث بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بڑے اچھا استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تو اب خلفائے راشدین نے جن چیزوں کو جاری کیا اسے سنت تو کہہ سکتے ہیں، حدیث نہیں کہہ سکتے، اسے سنت تو کہہ سکتے ہیں، حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواز کے لیے کیا اسے حدیث تو کہہ سکتے ہیں مگر سنت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلازم اور توازن کے ساتھ کیا ہو اسے سنت کہیں گے، اور اس پر حدیث کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بہرحال پتہ نہیں یہاں کیسے آگے فرق مراتب کے طور پہ آگے، اچھا ہے۔ تو عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، ماشاءاللہ روایت کے اندر میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ ان راویوں کا نام کا پڑھنا اور سننا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ کیوں؟ کہا ان میں صحابہ ہے جو افضل الجماعت بعد الانبیاء، ان میں نام آتے ہیں مدون حدیث کا نام آ رہا ہے، ان میں نام آتے ہیں کتب کے، ابدال کے، اولیاء کے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ نام آ رہے ہیں تو حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، کوئی صحابی کا پوتا آ رہا ہے تو کوئی صحابی کا نواسا آ رہا ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، کہ حضرت عبداللہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ احد الفقہاء السبعہ، مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور کے بعد فقہاء سبعہ کا دور آتا ہے۔ 7 فقہاء تھے مدینہ منورہ میں، سعید بن المسیب ہے، حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہے، اسی طریقے سے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے، سب صحابہ کی اولاد اکثر عام طور پر پائی جاتی ہے۔ عاصم ابن عبداللہ ابن عمر، عاصم ابن عمر ابن الخطاب ہے، اور سلیمان ابن یسار ہے، یا تو صحابہ کی اولاد ہے، یا خارجہ ابن زید ابن ثابت ہے، یا تو صحابہ کے پوتے ہیں یا صحابہ کے غلام ہیں۔ یہی سب کیا تھے؟ فقہاء سبعہ تھے۔ کہ انہی فقہاء سبعہ میں حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو ترجمان القرآن سے مشہور ہے اور ان کے اوپر اس سے پہلے بھی تفصیل سے کلام کیا جا چکا ہے۔ آپ طائف میں مدفون ہے، جب بہت شدید اختلاف ہوا اور مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہونے لگی تو آپ پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر طائف میں قیام کیا، اور پھر آپ کا انتقال وہیں طائف پر ہوا
2-3 मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर जाने का इत्तिफाक भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अख़बरहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ बिकिताबिही रजुला, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किताब लेकर भेजा। तो अब देख रहे हैं बअथ बिकिताबिही रजुला, मुनावला। इमाम बुखारी यहाँ से क्या साबित कर रहे हैं? मुनावला को साबित कर रहे हैं कि मुनावला किसको कहते हैं कि लिख कर आप शेख किसी को दे दे और कहे कि आप इससे इजाज़त कर सकते हैं या इसको ऐसे ही दे देवे, तो उसे मुनावला कहा जाता है। कहा देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खत लिख कर दे रहे हैं और भेज रहे हैं, तो वो देना उन्हें और वहाँ पर जाकर पढ़ना, ये क्या हुआ? मुनावला हुआ। लिहाजा आपने मुनावले को साबित किया। क्या इससे हदीस का जो भी किस्सा हो और क्या हुआ क्या नहीं वो आगे तफसील आएगी, उसको बयान कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो है मुनावला, और वो मुनावला यहाँ पर साबित हो।